بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ گھر کے 3 افراد پر مشتمل ماجد کی فیملی پسماندہ زندگی گزارنے پر مجبور تھی، جن میں اس کی 25 سالہ بیوی سمیرہ، 5 سالہ بیٹا عاقب اور وہ خود شامل تھا۔ اس کی بیوی کسی زمانے میں خوبصورتی میں بے مثال ہوا کرتی تھی۔ سفید رنگت، لمبے سنہری بال، موٹی نیلی آنکھیں، پرکشش جوانی کی مالک سمیرہ کئی نوجوان لڑکوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، مگر شادی کے بعد اس کی ساری خوبصورتی پر جیسے خزاں آ گئی، بالکل ایسے جیسے چاند کو کالے بادلوں نے ڈھک لیا ہو، مگر اب تک اس کی کشش برقرار تھی۔ عاقب بھی سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ ان کی معاشی حالت اس قدر کمزور تھی کہ وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے۔ اس تنگ دستی اور فقر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کرا سکتے تھے۔ وہ ہر ماہ اپنی آمدنی سے بچت کرنے کی کوشش کرتے، مگر کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ ہی جاتی۔ اوپر سے بڑھتی مہنگائی اور نت نئی ضرورتوں نے اس کی کمر توڑ دی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ شادی سے پہلے بھی ماجد معاشی بحران کا شکار تھا، لیکن شکل و صورت سے وہ رئیس زادہ لگتا تھا۔ اسی صورت پر گھائل ہو کر سمیرہ پیار کے گہرے اور اندھے کنویں میں گر پڑی۔ وہ پیار میں اس قدر بڑھ گئی کہ رشتے، ناطے، عزیز و اقارب اور عزت سب اس کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گئے۔ ماجد ایک فیکٹری میں نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، جہاں سے اسے 12,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے یہ پیسے مہینے بھر کے لیے کافی ہو جاتے۔ وہ جتنا بھی خرچ کرتا، مہینے کے آخر میں پھر بھی بچے رہتے، مگر اپنی تنخواہ کا اکثر حصہ وہ خود کو سنوارنے میں لگاتا تھا۔ سمیرہ نے بہت کوشش کی کہ گھر والوں کو شادی کے لیے آمادہ کر سکے، مگر وہ ناکام رہی۔ اس کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا، اور وہ ہاں بھی کس برتے پر کرتے۔ لڑکے کی نہ تو کوئی فیملی تھی، نہ ہی باپ دادا کا کوئی بزنس جس کے بلبوتے پر ان کی بیٹی خوش رہ پاتی۔ اس کے پاس خود اپنا گھر بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اچھی نوکری تھی۔ سمیرہ نے جب دیکھا کہ اس کی دال نہیں گل رہی، کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اور پانی ہے کہ سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے سنگین اور گھناؤنا قدم اٹھایا، اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے رات جب گھر والے شب خوابی کے مزے لے رہے تھے، تو وہ گھر سے چپکے سے ماجد کی رفاقت میں بھاگ نکلی۔ بھاگنے کا یہ آئیڈیا تو ماجد ہی کا تھا۔ پہلے پہل وہ اسے نہ کہتی رہی تھی، مگر جب ملن کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے یہ قدم بھی اٹھا لیا۔ یہی سے تو اس کی بربادی کے دن شروع ہوئے۔ گھر والوں کو صبح اپنی بیٹی کے کرتوت کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے جائیداد سے آگ کرتے ہوئے تمام رشتے بھی توڑ دیے۔ وہ کرتے بھی کیا، جس اولاد نے اپنے خاندان، ماں باپ کا اور اپنی عزت کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا، محلے میں بدنامی اور رسوائی سے ہمکنار کروایا، ایسی اولاد کو وہ مرے ہوں میں شمار نہ کرتے تو پھر اور کیا کرتے؟ اور یوں گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو گئے۔ ماجد اس کو لیے دوسرے شہر چلا آیا۔ یہاں اس نے ایک کوارٹر کرائے پر لیا، وہیں سے ملازمت ڈھونڈ کر سیٹل ہو گیا۔ ڈیوٹی مسلسل 8 گھنٹے کی تھی۔ اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، مگر اس نے باس سے سفارش کروا کر شفٹ بدلوا لی تھی۔ 28 سالہ اس کا باس راشد ایک عیاش طبیعت کا مالک تھا، روپے پیسے کو پانی کی طرح بہاتا۔ اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، مگر ایک کے ساتھ بھی نباہ نہ کر سکا۔ اس نے ان کی آرائش کا خوب خیال رکھا ہوا تھا، مگر عورت کے لیے پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اسے سچی محبت کی طلب ہوتی ہے، جتنی محبت کرو وہ اتنا ہی پاؤں میں بچھتی چلی جائے گی، اور یہ پیار وہ انہیں دے نہ پایا۔ کئی دن گھر نہ آنا، بیویوں کو وقت نہ دینا جس کی وہ حقدار تھیں، ان کی علیحدگی کی وجہ بن گئی۔ وہ بیچاری کب تک صبر کرتی؟ آخر تنگ آ کر ایک ایک کر کے سب نے طلاق لے لی۔ اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کے باوجود راشد سنبھلنے کے بجائے گناہوں کی دلدل میں اور دھنستا چلا گیا۔ کہتے ہیں گناہ ابتدائی طور پر لذیذ ہوتا ہے،
پھر یہی لذت برائی کے راستے میں پیش قدمی بھی ہوتی ہے۔ راشد ذاتی زندگی میں جیسا بھی تھا مگر اپنے مزدوروں کا بے حد خیال رکھتا۔ اس کا رویہ ان کے ساتھ مخلصانہ تھا۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ہر ملازم کو اس نے کوارٹر میسر کر رکھا تھا اور علاج معالجے کی سہولت بھی فری تھی۔ باس راشد کی اس مل کے علاوہ اور بھی کئی فیکٹریاں اور جائیداد تھی، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تو بیچا نہ ہوگا۔ اسے یہ سب خاندانی وراثت میں ملا تھا۔ ماجد نے جب باس کو بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے تو اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی تنخواہ بڑھا دی، ساتھ ہی اس کے کوارٹر کا کرایہ بھی معاف کر دیا۔ وہ باس کے اخلاق اور رویے سے بہت متاثر ہوا اور مل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے خود کے علاوہ گھر کا خرچہ اٹھانا تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا جس کا نام اس نے عاقل رکھا۔ ایک دن وہ اپنے باس کو گھر آنے کی دعوت دے بیٹھا۔ باس کے اکرام میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس سے جس قدر اور جو ہو سکا سب اس کے روبرو حاضر کر دیا۔ اس نے اسے سمیرہ سے بھی ملوا دیا۔ راشد نے کنکھیوں سے اسے دیکھا مگر وہ بے خبر رہا۔ البتہ سمیرہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی۔ پھر کیا تھا، اس کے بعد ماجد پر باس کی طرف سے نوازشات کی بارش ہونے لگی۔ وہ دنوں میں تمام ملازموں پر افسر مقرر کر دیا گیا۔ سب اس کی روز بروز ہوتی ترقی سے چلنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ آخر اس نے راشد پر ایسا کیا جادو کر دیا جو وہ اس پر اس قدر مہربان ہوا، مگر ماجد اس ترقی کا سارا کریڈٹ اپنی لگن، محنت اور ایمانداری کو دیتا۔ حقیقت حال کچھ اور ہی تھی، جس کا انکشاف جب اسے ہوا تھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ دراصل باس تو اس کی بیوی سمیرہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جس میں وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن رنگے ہاتھوں پر پکڑے جانے پر اس نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے خود کو مظلوم ثابت کروا لیا اور بولی، تمہارا باس اس قدر گھٹیا اور نیچ آدمی ہے، تمہاری غیر موجودگی میں جب تم گھر نہیں ہوتے دھمکتا ہے اور مجھے چھیڑتا ہے، لیکن میں جب منع کرتی ہوں تو دھمکی دیتا ہے کہ تیرے شوہر کو نوکری سے فارغ کر دوں گا اور کوارٹر سے بھی چھٹی کرا دوں گا، تم سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو گے۔ اسی ڈر سے میں دو چار باتیں کر لیتی تھی، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی تھی۔ خود سمیرہ ابھی باس کی دولت پر من مٹی تھی۔ وہ کب تک اس کنگال ماجد کے ساتھ دھکے کھاتی؟ زندگی کی ہر آسائش کی اسے خواہش تھی اور ظاہر ہے یہ سب خاوند سے ملنا تو ناممکن تھا، اسی لیے اس نے راشد کو اپنا نشانہ بنایا۔ پہلے ہی دن جب وہ دعوت پر مدعو تھا تو نظروں سے ہی وہ اس کی خصلت جان گئی تھی، اسی لیے وہ بھی اسے جواب دینے لگی۔ لیکن جب بازی پلٹی تو وہ ایک دم کنارے پر ہو گئی اور اپنی مظلومیت ظاہر کرنے لگی۔ ماجد اپنی بیوی کے بہتے آنسو سے دھوکا کھا گیا اور اسے بے قصور جان لیا۔ راشد کی سب کے سامنے بے عزتی لان تان کی، جو کچھ منہ میں آیا کہتا رہا۔ راشد چونکہ خود مجرم ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اس کی دلیلیں رائے گاں گئیں۔ پھر اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، لیکن دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور ماجد کو حقیقت سے روشناس کرائے گا اور یہی اس کا بدلہ ہوگا۔ اس نے گاؤں والوں کے سامنے اس سے غلطی کی معافی مانگی اور غلطی تسلیم کر لی گئی، لہٰذا اسے معاف کر دیا گیا۔ اب ماجد کے یہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت تھی۔ لوگ اس کی بیوی پر طرح طرح کے سوال کسنے لگے تھے۔ وہ سمیرہ اور بیٹے عاقب کو لیے لاہور آ گیا تھا۔ خود کا گھر نہیں تھا، اس لیے اس بار بھی کرائے کے گھر میں رہنا پڑا تھا۔ شہر میں کرایہ بہت زیادہ تھا۔ اب ان کے پاس ایک ہی چارہ رہ گیا تھا کہ وہ دونوں مل کر مزدوری کریں، لیکن اس فیصلے پر ماجد قطعی راضی نہ ہوا کہ اس کی بیوی کسی اور کی نوکری کرے۔ سمیرہ نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ جب تم ڈیوٹی پر جاتے ہو تو میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اس سے تو اچھا ہے کہ میں کسی کے ہاں نوکری کر لوں، یوں چند پیسے بھی آ جائیں گے اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی، ورنہ تمہارے جانے کے بعد مجھے ہر وقت ڈر سا لگا رہتا ہے۔ واقعی بات صحیح تھی، اس نے بھی حامی بھر لی۔ اس نے کاٹن فیکٹری میں اسے بھرتی کروا دیا۔ وہاں کے موجود افسر نے بتایا کہ ان کا باس دوسرے شہر میں رہتا ہے اور کبھی کبھار چکر لگانے آ جاتا ہے، بڑا ہی دیالو انسان ہے۔ اب چونکہ وہ دونوں کمانے والے ہو گئے تھے، میاں بیوی کی آمدنی سے گھر کا خرچہ اچھے سے چلنے لگا
اور خواہشوں کے ساتھ ضرورتیں تو خود ہی پوری ہونے لگیں۔ زندگی کی گاڑی اچھے سے چل پڑی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب سمیرا اللہ کا شکر ادا کرتی، مگر کہتے ہیں کہ لالچ کا پیٹ نہیں بھرتا، یہاں تک کہ انسان مٹی میں مٹی ہو جائے جب ہی اس کا لالچ ختم ہوتا ہے۔ زیادہ پیسے کی خواہش میں دونوں نے مل کر اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ محنت نے ان کے دن پھیر دیے اور وہ دونوں دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو گئے۔ کچھ پیسے سمیرا کماتی جو وہ مکمل جوڑتی جاتی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہنرمند بھی ہوتے گئے۔ انہوں نے بیٹا ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ماجد نے کبھی سمیرا سے یہ پوچھنے کی زحمت ہی محسوس نہ کی کہ وہ اوور ٹائم کہاں کرتی ہے اور وہاں اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی مصیبت بتا کر نہیں آتی، مصیبت تو روزی اور موت کی طرح بس اچانک ہی دستک دے آتی ہے کہ ایک دن ماجد خلاف معمول ہی وقت سے کچھ پہلے جلدی گھر آ گیا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت بے چین تھی، دل کو کچھ جیسے ہو رہا تھا، اور آتے ہی جب اسے یہ جان لیوا خبر سننے کو ملی کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں اس کی ٹانگ بری طرح ٹوٹ گئی ہے، تو وہ جیسے سکتے میں آ گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے جیسے سب کچھ کھو دیا ہو۔ وہ جلدی سے بچے کے پاس پہنچا، اسے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال داخل کر دیا اور خود فیکٹری کی جانب چل پڑا، کیونکہ فیکٹری کا کام وہ کسی طرح بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آج فیکٹری میں اس کی بیوی کی ڈیوٹی تھی، بلکہ وہ اوور ٹائم پر تھی۔ جب ماجد جلدی سے فیکٹری کے دروازے پر پہنچا تو سیکیورٹی گارڈ نے اسے روک لیا۔ کہاں گھسے جا رہے ہو بھائی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، وہ تو یہاں کام کرتی ہے۔ ماجد نے کپکپاتی زبان میں اسے بتایا، ارے بھائی صاحب، آپ بھی کیا کمال کرتے ہیں، یہ تو ہینڈی کرافٹ کی ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے، اس میں تو لڑکیاں صبح 9 سے دن کے 2 بجے تک ہی کام کرتی ہیں، بھلا یہاں کوئی اوور ٹائم کیسے لگا سکتا ہے، چھوٹی سی تو فیکٹری ہے۔ اچھا، مگر میری بیوی تو رات کو یہاں اوور ٹائم لگاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بارے میں نہ پتا ہو، آپ مجھے جانے تو دیجیے۔ بھائی صاحب، آپ بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس وقت بڑے صاحب اور ان کے پرسنل کام ہیں، آپ قطعاً اندر نہیں جا سکتے۔ اب آپ جائیں، صبح 8 بجے تشریف لائیے گا۔ ماجد نے 1-2 باتیں اور کی تو سیکیورٹی گارڈ اس پر پھٹ پڑا، میں تمہیں شکل سے بے وقوف لگتا ہوں؟ کہہ دیا کہ آج کسی کا اوور ٹائم نہیں تو بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، جاؤ، تمہاری بیوی گھر جا چکی ہوگی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ بیچارہ ماجد چپ چاپ سائڈ پر ہو گیا۔ وہ حیران تھا، اس کی بیوی یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں گئی؟ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا، اس نے سوچا اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ شاید وہ اندر ہی ہو۔ گارڈ جان بوجھ کر اس سے جھوٹ بول رہا ہو، مگر اندر جائے تو کیسے؟ گارڈ تو اسے جانے نہیں دے رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا وہ گارڈ کسی ضرورت کے لیے گیٹ سے ادھر ادھر ہوا ہے۔ مناسب موقع تھا، وہ فیکٹری کے اندر ہی داخل ہو گیا، اور جلدی سے اندر داخل ہوتے ہی جب آدھ کھلے دروازے سے وہ آگے بڑھا تو اندر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ آواز مانوس تھی، وہ پہچان گیا، یہ اس کی بیوی تھی۔ سمت کا تعین کرتے ہوئے آگے بڑھا تو ایک دم جیسے اسے سانپ سونگھ گیا۔ اس کی بیوی پرانے باس راشد کے ساتھ تھی۔ ساری حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ سمیرا کا پردہ فاش ہو گیا، وہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائے۔ اچانک آدھ کھلا دروازہ پورا کھلا اور دونوں اچھلاتے ہوئے باہر آئے۔ ماجد فقط اتنا ہی کہہ پایا، بیگم صاحبہ، اوور ٹائم ختم ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اب تمہیں کسی جاب کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ راشد کے قدموں پر گر گیا۔ راشد کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔